کہ جو قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، اس واقعے کو ڈیپلی ڈسکس کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم اس واقعے کے پس منظر کو، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جس وجہ سے یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں، جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ واقعہ قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعہ بہت ہی زیادہ منفرد ہے، یونیک ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس کا پس منظر پہلے ذکر کر لینا ضروری ہے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے۔ بیسیکلی ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت جب پھیلنا شروع ہوئی تو مشرکین عرب کے حوالے سے، جیسا کہ ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں کہ مشرکین عرب ایسی قوم تھی جس کو امی کہا جاتا ہے، جاہل کہہ لیجئے، ان پڑھ کہہ لیجئے، بدو، پینڈو، اس قسم کے لفظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں، عربی کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مطلب بہت زیادہ زبان کا وسیع سمجھا کرتے تھے، زبان کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عربی دان بولنے والا سمجھا کرتے تھے، یہ خود ان کے اپنے بارے میں اپنا زوم تھا۔ باقی پاسٹ کے جو واقعات ہیں یا انبیاء کرام کے جو حالات ہیں اس حوالے سے ان کو کوئی علم نہیں تھا، مشرکین عرب کے اعتبار سے ذکر کر رہی ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کی مبارک دعوت پھیلی تو مشرکین عرب نے کچھ لوگوں کو یہود و نصارہ کی طرف روانہ کیا کہ آپ، یعنی کہ یہود و نصارہ یہ تو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، تو یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ ایسے بیسک سوال بتائیے کہ وہ سوال جب ہم اس شخص کے سامنے رکھیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کریں، تو یہ شخص ان سوالات کے جواب نہ دے پائے، جس کی وجہ سے ہمارا مقدمہ مضبوط ہو جائے کہ یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر یہ واقعی سچے نبی ہوتے تو ان کو یہ والی واقعات کے بارے میں علم ہونا چاہیے تھا۔ اس قسم کے سوالات پوچھنے کے لیے انہوں نے اپنے کچھ لوگ روانہ کیے یہود و نصارہ کی طرف۔ اب وہاں سے جو مختلف سوال تھے، اس میں سے 4 سوالات کا انتخاب کیا۔ یہ 4 سوالات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیے جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ ان کو جواب نہیں معلوم ہوں گے تو پھر ہم ان کی نبوت کو نیگلیکٹ کرنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ دلیل کے طور پر پیش کر سکیں گے۔ تو وہ جو 4 سوالات پوچھے گئے تھے یہود و نصارہ کی طرف سے، مشرکین عرب کو ایجوکیٹ کیے گئے تھے کہ یہ آپ نے پیش کرنے ہیں جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے ان سے۔ تو وہ 4 سوالات جو ہیں وہ سورہ کہف کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال ہی یہی تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے آلموسٹ 200 سال پہلے کے لوگ تھے، اصحاب کہف۔ تو یہ سب سے پہلا واقعہ سورہ کہف کے اندر یہی اصحاب کہف کے ہی حوالے سے آتا ہے۔ پھر دوسرا سوال جو پوچھا گیا یہود و نصارہ کی طرف سے، مشرکین عرب کو بتایا گیا کہ اپنے نبی سے اس طرح پوچھیے، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے اس طرح پوچھیے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، ان کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کے پیچھے اوریجنل ریزن کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اور تیسرا سوال ان سے پوچھا گیا کہ ذوالقرنین جو یہودیوں کے لیے ایک نجات ہندہ کی حیثیت رکھتے تھے، بہت اہم واقعہ ہے۔ اور چوتھا سوال پوچھا گیا تھا روح کی حقیقت کے متعلق، یعنی کہ روح جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہے، روح جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تخلیق کو زندگی بخشتے ہیں، خصوصی طور پر انسان اور جن کے حوالے کا، یہ آیت نمبر 60 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آیت نمبر 82 تک یہ واقعہ چلے گا، یعنی کہ کل 23 آیات ہیں، 23 آیات پر مشتمل ہے یہ واقعہ۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، یعنی کہ تبلیغ کر رہے تھے، اور اس تبلیغ کے دوران میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، علم کس کے پاس ہے اس وقت سب سے زیادہ؟ تو ایک لاجیکلی جو جواب بنتا ہے، ایک عام انسان جو جواب سوچ سکتا ہے
تو وہ یہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ علم جو ہوتا ہے وہ وقت کے نبی کے پاس ہوتا ہے، اور یہی جواب موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی ہیں، تو انہوں نے یہی جواب دے دیا۔ لیکن پیغمبروں کی شان جو ہے نا وہ اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے، تو یہ جواب ان کا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر موسیٰ علیہ السلام پر عتاب فرمایا، غصہ ہوا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب میں تمہیں ایک ایسے بندے سے اپنی ملاقات کرواؤں گا اس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ اب یہ والی جو بات ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ناراضگی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ان کے منصب سے ہٹانا ہے، یا ان کو کوئی نعوذ باللہ ان کے عزت میں کمی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، ایسا ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا منتخب کیا ہوا بندہ، مخلص بندہ، چنا ہوا بندہ، پیغمبر بنایا ہوا بندہ بھیجا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے۔ تو تعارف جب اللہ کا کروا رہے ہوں گے نا، تو پیغمبروں سے یہ امید کی جا رہی ہوتی ہے، پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ وہ گوڈ اورینٹڈ ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اس طریقے سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ علم جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ پیغمبر گوڈ اراؤنڈ اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنے تعلیمات سب کا سب گوڈ اراؤنڈ رکھتے ہیں، اللہ کے ارد گرد ساری تعلیم و تربیت چلتی ہے انبیاء کی۔ تو وہ اللہ کے پریزنٹیٹر ہوتے ہیں، اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ سے ہی جوڑنا چاہیے اللہ کے بندوں کو، نہ یہ کہ اپنا جو ہے وہ علم کے اعتبار سے ذکر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر سی بات ہے اس بات میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، انہوں نے کوئی بحث نہیں آگے سے کی کہ یا اللہ یہاں تو مخلوق کی بات ہو رہی ہے، تو تو خالق ہے، تیرا اور میرا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے خالق اور مخلوق کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے پیغمبر ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کسی نئے علم کے ساتھ، کسی ایسے علم کے ساتھ روشناس کروانا چاہتا ہے جو اب تک مجھے نہیں دیا گیا ہے۔